جسٹس ثاقب نثار نے دیامر بھاشا ڈیم کے لیے چندہ مہم چلا کر قوم کو کیسے بیوقوف بنایا۔ جسٹس ثاقب نثار کی 2 بیٹیاں لاہور کی اہم شخصیت مصباح الرحمان کے بیٹوں سے بیاہی گئی۔ چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس ثاقب نثار نے اپنے سمدھی اور دامادوں کو نوازنے کے لیے کیا جتن کیے، کس طرح ایک مردہ شخص کو زندہ کر کے ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کا CEO لگا دیا گیا۔ ثاقب نثار نے اپنے بھائی ڈاکٹر ساجد نثار کی فرمائش پر کس طرح لاہور کے قومی ادارے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کو تباہ و برباد کر کے اس کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی۔ سب سے منی ٹریل مانگنے والے چیف جسٹس کے بیٹے کی شادی کس سج دھج سے ہوئی اور ریٹائر ہونے سے 1 دن پہلے جسٹس ثاقب نثار نے کیا کارروائی ڈالی، آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کی منصف سیریز کی 39ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ پاکستانی قوم ہمیشہ مسیحا اور نجات دہندہ کے انتظار میں رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بہروپیے اور مسخرے نے اس قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ امریکی مصنف اور کالم نگار فرینکلن پی ایڈمز نے کہا تھا، اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ایسے سیاستدانوں کی بہتات ہے جنہیں اپنے تجربے سے ایمان کی حد تک یقین ہے کہ تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی بات ہو تو یہ رجحان محض سیاستدانوں تک محدود نہیں، بلکہ ججوں اور جرنیلوں نے بھی مسیحائی کی آڑ میں اس قوم کو بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ثاقب نثار جیسے مسخرے نے بھی نہ صرف چیف جسٹس کے منصب کا مذاق اڑایا بلکہ خود کو بابا رحمتہ قرار دے دیا۔ جب لوگوں نے مذاق اڑایا تو کسی تقریب میں وضاحت کی کہ میں نے بابے کا تصور اشفاق احمد کی کتابوں سے لیا۔ اگر وہ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے کندن بہروپیے اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ بھی پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ سچے بابوں کا روپ دھار کر لوگوں کو دھوکہ دینا کس قدر گھٹیا حرکت سمجھی جاتی ہے۔ بابا رحمتہ با اثر اور طاقتور لوگوں کے لیے تو باعث رحمت تھا، مگر عام افراد کے لیے سراپائے زحمت۔ وہی عدالت جہاں نہال ہاشمی، طلال چودھری، دانیال عزیز، وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سزا سنائی گئی، جہاں ہر سرکاری افسر کی تذلیل ہوتی تھی، وہاں پشتون نوجوان نقیب اللہ محسود سمیت کئی بے گناہ نوجوانوں کو پولیس مقابلے میں قتل کرنے والے رو انوار کو پروٹوکول اور سیکورٹی میں پیش کیا گیا تو اس کے لیے خصوصی طور پر سپریم کورٹ کا گیٹ کھلوایا گیا اور اس کی گاڑی وہاں آ کر رکی جہاں جج صاحبان کی گاڑیاں رکتی ہیں۔ رو انوار کو نہ صرف ریلیف دیا گیا بلکہ آج تک پاکستان کا نظام عدل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ بابا رحمتہ کے نام سے مشہور جسٹس ثاقب نثار بہت جلد بابا ڈیم بن گئے، کیونکہ انہوں نے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے نازک کندھوں پر اٹھاتے ہوئے چندہ مہم کا آغاز کر دیا۔ جنرل ایوب خان نے 1965 کی جنگ میں ٹینکوں کی خریداری کے لیے ٹیڈی پیسہ مہم چلا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی و خوشحالی فنڈ میں روزانہ 1 روپیہ جمع کروانے کی اپیل کی تاکہ روٹی، کپڑا اور مکان کا خواب پورا ہو سکے۔ مرد مومن، مرد حق جنرل ضیاء الحق نے تعلیمی انقلاب برپا کرنے کا وعدہ کر کے چندہ لینے کے لیے اقرا سرچارج کے نام پر بھتہ لینا شروع کر دیا۔ 1 جولائی 1985 سے 30 جون 1994 تک اس مد میں 65 ارب روپے اینٹ لیے گئے اور اس کے عوض تعلیمی انقلاب کے بجائے کلاشنکوف کلچر کا تحفہ دیا گیا۔ اور پھر نواز شریف کی قرض اتارو ملک سنوارو مہم کسے یاد نہیں۔ خواتین نے اپنے زیورات تک اس مہم میں عطیہ کر دیے، مگر غیر ملکی قرضے ختم یا کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتے چلے گئے۔
اس بار ایک چیف جسٹس نے مسیحا اور نجات دہندہ بن کر قوم کو ڈیم فول بنانے کی مہم شروع کر دی۔ سپریم کورٹ کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھل گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان سمیت معروف شخصیات بھی اس شعبدہ بازی کا حصہ بن گئی، جسے انصاف حاصل کرنا ہوتا ڈیم فنڈ کے عوض بآسانی خریدا جا سکتا تھا۔ کٹاس راج کیس میں ایک سیمنٹ فیکٹری کو ریلیف دینے کے لیے ڈیم فنڈ میں 1 ارب روپے جمع کروانے کو کہا گیا۔ سندھ کا ایم پی اے ڈاکٹر عمران شاہ، جس نے ایک شہری کو سرعام پیٹا، اسے جرمانے کے طور پر 30 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کروانے کا کہہ کر چھوڑ دیا گیا۔ جس وکیل کو التوا درکار ہوتا یا پھر عدالت سے کسی بھی قسم کا ریلیف چاہیے ہوتا، وہ چیف جسٹس کو ڈیم فنڈ کے لیے چندہ پیش کرتا، چیک دیا جاتا اور اس کی مراد پوری ہو جاتی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے زبردستی ڈیم فنڈ کے لیے کٹوتی کی جاتی رہی۔ تب صورتحال انتہائی مضحکہ خیز ہو گئی جب چیف جسٹس ثاقب نثار نے ڈیم فنڈ پر تنقید کرنے والوں کو ملک دشمن اور غدار قرار دیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کی دھمکی دے دی۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے کم از کم 1400 ارب روپے درکار تھے، مگر ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود صرف 10 ارب روپے بھی جمع نہ ہو سکے۔ جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے بعد حسب توقع یہ بھتہ لینا ممکن نہ رہا تو ڈیم فنڈ میں پیسے آنا بند ہو گئے۔ البتہ جو 10 ارب روپے سے کچھ کم رقم جمع ہوئی وہ کہاں ہے اور اس کا کیا استعمال کیا گیا، اس حوالے سے بھی کچھ معلوم نہیں۔ جسٹس ثاقب نثار نے ہر معاملے میں ٹانگ اڑا کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ نوبت اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کے دورے کرنے تک آن پہنچی۔ لاہور میں قائم ایک اعلیٰ معیار کا ادارہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جس کے لیے دنیا بھر کے نہایت قابل معالجین کو خاصی تگ و دو کے بعد پاکستان آنے پر رضامند کیا گیا تھا، جسٹس ثاقب نثار نے اپنے بھائی ڈاکٹر ساجد نثار کی خاطر اس ادارے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس ادارے کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر، جو بیرون ملک نہایت شاندار کیریئر چھوڑ کر پاکستان آئے تھے اور صرف 12 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کے عوض کام کر رہے تھے، انہیں اور نوکریاں چھوڑ کر آنے والے دیگر ڈاکٹروں کو عدالت طلب کر کے ان کی تضحیق کی گئی۔ ڈاکٹر سعید اختر کو برطرف کر دیا گیا، منصوبے پر کام روک دیا گیا اور بدعنوانی کے الزامات لگا کر انکوائری شروع کر دی گئی۔ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا اور اس میں جسٹس ثاقب نثار کے بھائی ڈاکٹر ساجد نثار نے کیا کردار ادا کیا؟ سنیے یہ افسوسناک کہانی ڈاکٹر سعید اختر کی زبانی۔ یہ 11 مارچ کو چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملاقات کے بعد جو ہے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ملاقات آپ کی چیف جسٹس صاحب سے، آپ ان کے گھر گئے، کس مقصد کے لیے گئے، وہاں کیا گفتگو ہوئی، ایکچولی ہوا کیا ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا اس ادارے کو تباہ و برباد کرنے پہ وہ تل گئے؟ 10 مارچ 2018 میرے لیے ایک ہسٹورک ڈے ہے۔ مجھے شیخ امین صاحب کا فون آیا لاہور سے کہ جی ثاقب نثار صاحب آپ کو یاد کریں، کل آپ صبح 10 بجے آ جائیں ان کے گھر پہ اور آپ چلیں گے، ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں میری وائف وہ اینستھیزیولوجسٹ ہیں، شیخ امین صاحب ان کی وائف اور چیف جسٹس صاحب اور ان کی وائف، ان کے ڈرائنگ روم میں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو ڈیٹیل میں ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں سمجھایا کہ کیا ہوتی ہے ٹرانسپلانٹیشن وغیرہ وغیرہ۔ ساری بات ختم ہو گئی تو کہنے لگے کہ مجھے پی کے، یہ امین صاحب مجھے بہت بتاتے رہتے ہیں پی کے الائی کے بارے میں، تو مجھے بتائیے کچھ۔ میں نے ان کو پورا اپنے زندگی کا جو بھی آپ سے میں نے شیئر کیا ساری سٹوری سنائی۔ تو ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے تو ایک صاحب اندر آئے جن کو میں نہیں پہچانتا تھا، تو ثاقب نثار صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ ان کے بھائی ہیں اور ڈاکٹر نے عمرہ کر کے آئے ہیں۔ میں نے ان کو مبارکباد دی اور اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا۔ تو ابھی ہم 2 یا 3 منٹ تھے انٹو کانورسیشن کہ سڈنلی جو ڈاکٹر صاحب ان کے بھائی آئے تھے، سڈنلی وہ غصے میں پھٹ پڑے۔ مطلب ان کی جو باڈی لینگویج میں شدید غصہ تھا اور وہ غصے میں کانپ رہے تھے اور منہ سے ان کے تھوک نکل رہا تھا، اور کہنے لگے بھائی جان ان سے پوچھیں ان کو 18 ارب روپے کس بات کے ملے، سوری 16 ارب روپے کس بات۔ تو میں ایک دم حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی 16 ارب نہیں ملے، چیف منسٹر صاحب نے پی کے الائی کے پروجیکٹ کے لیے یہ پیسہ مختص کیا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی جان آپ کو یاد ہے
سروسز اسپتال کی تو پانی کی ٹیپس بھی ٹوٹی ہوئی تھی, تو وہ بھی ہمارے پاس چینج کرانے کے پیسے نہیں تھے, تو ہم نے چندہ جمع کر کے تو ان کو تو اتنے پیسے مل جائیں اور ہمارے پاس تو. میں نے کہا دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے, اور جو گورنمنٹ کے اسپتال کے حالات ہیں وہ واقعی اچھے نہیں ہیں, اور میری یہ ایبسولوٹ ٹرم میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ یہ کنڈیشن تھی کہ اگر مجھے ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کے ایگزسٹنگ بجٹ سے آپ نے دیا تو میں یہ پروجیکٹ نہیں کروں. اور چیف منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں نے یہ پیسہ فلانے پروجیکٹ سے, اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کئی جگہ پہ, آپ ان کی تقریر میں سن لیجیے اس زمانے کی, کہ اتنا پیسہ میں نے فلانے پروجیکٹ سے بچایا, اتنے ارب وہاں سے بچائے, اتنے ارب وہاں سے بچائے. تو اور پھر اور ساتھ ساتھ چیف منسٹر نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں ہیلتھ کا بجٹ بھی ڈبل کروں گا جو انہوں نے کیا اس سال. اب آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. تو میں نے کہا کہ اس میں تو اچھا, جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو ایک دم وہ ثاقب نثار صاحب کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا بھائی جان آپ کو پتہ ہے یہ تو تنخواہیں بھی 8 سے 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں اپنے امپلائیز کو. میں نے کہا بالکل دے رہے ہیں, جن لوگوں کو میں لے کے آیا ہوں ان میں کوئی $1 ملین کما رہا تھا, کوئی $500,000 کما رہا تھا, کوئی £250,000 کما رہا تھا, تو یہ 8-10 لاکھ تو ان کے دن کی تنخواہ بھی نہیں ہے. تو جیسے ہی میں نے یہ بات کی تو چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے, میرے بھائی کو تو 1,35,000 روپے ملتے ہیں, آپ کیسے 8 سے 10 لاکھ دے سکتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے آپ کے بھائی جو ہیں وہ صبح کو گورنمنٹ کے اسپتال میں کام کرتے ہیں, شام کو جا کے پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. ہمارا جو سینٹر آف ایکسلنس ہے اس میں پرائیویٹ پریکٹس تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. جب تک آپ فلی فوکس نہیں ہوں گے اپنے مریضوں پہ صبح سے رات تک, آپ اچھی کوالٹی آف کیئر ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو ہمارے ماڈل کا یہ حصہ ہے کہ یہ آدمی فل ٹائم ہمارے پاس کام کریں گے, اور آپ کے بھائی لاکھوں روپے کماتے ہیں پرائیویٹ پریکٹس کے اندر. بس یہاں اتنا میرا کہنا تھا, تو وہ بالکل غصے میں انہوں نے چیف نے چلانا شروع کیا, چیف سیکرٹری کو بلاؤ, ہیلتھ سیکرٹری کو بلاؤ, اور میں تمہیں دیکھ لوں گا, اور میں تمہارے اوپر اچھا ابھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ہکا بکا, شیخ امین صاحب کا منہ کھلا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہم سب بڑے, تو شیخ امین صاحب بار بار مجھ سے اپولوجائز کریں. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ شیخ صاحب آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایکسکیوز آور سیلف, اور وہاں سے پھر ہم نے اپنے آپ کو ایکسکیوز کیا اور پھر باہر نکل آئے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایک سو موٹو ایکشن لے لیا, اور وہاں سے پھر یہ سارے مسئلے جو آپ کو پتہ شروع. چیف جسٹس ثاقب نثار نے گھر میں ہونے والی اس ملاقات کے بعد PKLI سے متعلق از خود نوٹس لے کر ڈاکٹروں کی جی بھر کر تذلیل کی. ثاقب نثار نے جس منصوبے کو ذاتی عداوت اور حسد کی بھینٹ چڑھا دیا, اس پر کروڑوں انسانوں کی زندگی اور موت کا انحصار تھا. جسٹس ثاقب نثار کے رخصت ہونے کے بعد جسٹس منظور احمد ملک, جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس سوموٹو کیس میں دیے گئے تمام احکامات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نہ صرف ڈاکٹر سعید اختر کو ان کے منصب پر بحال کر دیا, بلکہ پنجاب حکومت کو اس منصوبے کو اسمبلی سے منظور کیے گئے قانون کی روشنی میں آگے بڑھانے کا حکم دے دیا. تاہم جسٹس ثاقب نثار کی کم ظرفی کے باعث جو تاخیر ہوئی اس سے اس منصوبے کی لاگت میں 6 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. چیف جسٹس ثاقب نثار یوں تو ملک بھر کے سماجی و عوامی معاملات پر از خود نوٹس لیا کرتے تھے, مگر ہفتہ اور اتوار کے دن لاہور میں عدالت لگائی جاتی اور جس معاملے پر ان کا دل چاہتا از خود نوٹس لے لیتے. جسٹس ثاقب نثار کا شعبدہ بازی میں کوئی ثانی نہ تھا. ایک روز انہوں نے بھری عدالت میں اپنے داماد خالد رحمان کو طلب کر لیا اور سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں سفارش کرنے کی جرت کیسے ہوئی, میں جہاد کر رہا ہوں اور تم سفارش کر رہے ہو. یہ کیس ایک پولیس افسر DIG غلام محمود ڈوگر سے متعلق تھا. ان کی غیر ملکی بیوی نے عدالت کے ذریعے بچے حاصل کیے, مگر اب DIG غلام محمود ڈوگر چاہتے تھے کہ ان کی بیوی اور بچوں کے نام ECL پر رہیں تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکے. جب کسی زیر سماعت مقدمے پر جج سے سفارش کی جائے یا پھر کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے تو 2 ہی صورتیں ممکن ہوتی ہیں. یا تو متعلقہ جج صاحب اس سفارش کو خاموشی سے نظر انداز کر دیتے ہیں اور فیصلہ میرٹ پر کیا جاتا ہے, یا پھر اس سفارش کو منظر عام پر لا کر خود کو اس کیس سے الگ کر لیتے ہیں. جسٹس ثاقب نثار نے اپنے داماد خالد رحمان کو عدالت بلا کر نہ صرف بھرپور شعبدہ بازی کی بلکہ اس کیس سے بھی الگ نہ ہوئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سفارش کے عین مطابق DIG غلام محمد ڈوگر کی استدعا منظور کرتے ہوئے ان کی اہلیہ اور بچوں کے نام بدستور ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر رہنے دیے.
چیف جسٹس ثاقب نثار کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں لاہور کی بااثر فیملی میں میاں مصباح الرحمان کے بیٹوں سے ہوئی ہیں۔ جسٹس ثاقب نثار کے سمدھی میاں مصباح الرحمان اور جسٹس ثاقب نثار کے دونوں داماد مل کر 3 فارما کمپنیاں چلاتے ہیں، جن میں پاپولر کیمیکل ورکس، سرویر اور شازو شامل ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے سمدھی اور دامادوں کو فارما انڈسٹری کا ڈان بنانے کے لیے ایک کرپٹ شخص شیخ اختر حسین کو ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کا سربراہ بنوا دیا۔ شیخ اختر حسین کے خلاف جب نیب نے 2011 میں کرپشن کی شکایت پر کارروائی شروع کی تو اس شخص نے اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کروا کے خود کو مردہ ظاہر کر دیا، مگر جسٹس ثاقب نثار کی کرامت سے یہ شخص نہ صرف زندہ ہو گیا بلکہ اسے ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر لگا دیا گیا۔ بعد ازاں جب اس شخص کو فارغ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ڈگری بھی جعلی ہے۔ پاکستان میں 19% شہری ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ امریکی کمپنی جیلڈ کی ٹیبلٹس والڈی جو ہیپاٹائٹس کا علاج سمجھی جاتی ہیں، اس کی 28 گولیوں کی ڈبی درآمد کر کے 5,500 روپے کی بیچی جا رہی تھی، اور کئی فارما کمپنیاں یہ ادویات مقامی سطح پر تیار کر کے سوارڈی کی پیکنگ میں بیچ رہی تھی۔ ہیپاٹائٹس کے مریض کو یہ دوائی 6 مہینے تک کھانا پڑتی ہے۔ ماہرین کے مطابق 1 سال میں کم از کم 7 لاکھ مریضوں کو یہ 6 ماہ کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ یوں فارما کمپنیاں 231 ارب روپے صرف ایک دوائی سے ہی کما رہی تھیں۔ شہریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار نور محمد مہر نے اس استحصال کے خلاف آواز اٹھائی اور چیف جسٹس ثاقب نثار کے فارما کمپنیوں سے گٹھ جوڑ پر بات کی تو اس کے خلاف 250 جھوٹی FIRs درج کروا دی گئی۔ عثمان نامی ایک نوجوان جس کے والد ہیپاٹائٹس کے مریض تھے اور علاج نہ ہونے کے باعث چل بسے، اس نے اپنے والد کی موت پر تہیہ کیا کہ ہیپاٹائٹس کے کسی مریض کو مرنے نہیں دے گا۔ عثمان نے ایوریسٹ کے نام سے فارما کمپنی بنائی اور اعلان کیا کہ 28 گولیوں پر مشتمل جو امریکی گولی سوارڈی 5,500 روپے میں بیچی جاتی ہے وہ 230 روپے میں فروخت کی جائے گی۔ ڈرگ مافیا نے عثمان کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کیے۔ فیروز سنز لیبارٹریز جو امریکی دوائی کی درآمد سے اربوں روپے کما رہی تھی، اس کے مالکان کے داماد چودھری نثار وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ چودھری نثار نے عثمان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کروا کے اس کی فیکٹری سیل کروانے کی کوشش کی۔ خاصی تگ و دو کے بعد ڈریپ میں عثمان کی تیار کردہ دوائی کی رجسٹریشن ہوئی، کلینکل ٹرائل بھی ہو گئے، مگر پھر چیف جسٹس ثاقب نثار اپنے سمدھی مصباح الرحمان اور دامادوں کو نوازنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو سستی ادویات فراہم کرنے کا خواب دیکھنے والے عثمان پر جیلی اور جنسی ادویات تیار کرنے کا الزام لگا کر سپریم کورٹ طلب کر لیا گیا اور صفائی کا موقع دیے بغیر نہایت سنسنی خیز انداز میں عدالت سے گرفتار کروا دیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی اصل کہانی کیا ہے اور ڈرامائی انداز میں گرفتار کر کے دراصل کیا مقاصد حاصل کیے گئے، آئیے خود انہی سے معلوم کرتے ہیں۔ سر آپ پہ جو یہ الزام ہے کہ آپ سیکس ادویات بناتے ہیں، کوئی سیکس ایک عام بندے پہ، غریب بندے پہ جو مرضی الزام لگا دیں، مجھے جواب دینے کا ہی موقع نہیں دیا گیا۔ آرٹیکل 10A کے مطابق جب فیئر ٹرائل نہیں ملے گا، جو DIG ہیں ان پہ الزام ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو ہراس کرتے ہیں۔ سر کیا الزام یہ ہے کہ نیب اور FIA ہراس کرتی ہے؟ وہ نیب اور FIA میں نہیں ہے، اور نیب کے کیا چیئرمین ان کے نیچے ہیں، اور جو اس ٹائم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ نیب کے 2 ریفرنسز کے اندر مرا ہوا ہے۔ ارے یہ ساری کی ساری رجسٹریشن لیٹر میرے ساتھ ہیں۔ سپوریس ڈرگ جو ہے وہ لیبارٹری، صرف آپ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے لوگ اور بھی بناتے ہیں تو پھر وہ تو رجسٹرڈ ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وجہ کیا ہے جو صرف آپ؟ سر واحد میں ہوں جو سستی ادویات کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں پوری انڈسٹری میں۔ باقی سارے مہنگی دوائی بیچنا چاہتے ہیں جس میں 25 ارب روپے کی کرپشن ہے سالانہ۔
जस्टिस साकिब निसार महज जिस्मानी कद काट के हिसाब से ही ठिगने ना थे, बल्कि अफकार और किरदार के एतबार से भी छोटे इंसान थे और दूसरों को रुसवा करके राहत महसूस करते। जस्टिस साकिब निसार ने ख्वाजा साद रफ़ीक का तमस्कर उड़ाया, सदीक अल फारूक को अखबार चुनने वाला करार दिया, हुसैन नकी जैसे कदावर सहाफ़ी को पहचानने से इनकार कर दिया और उनसे मुतल्लिक लग गुफ्तगू की। सिंध की अदालतों का दौरा करते हुए जस्टिस साकिब निसार लाड़काना के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुल ज़मीर सुलंगी की अदालत में दाखिल हुए और उनका मोबाइल ये कहकर पटक दिया कि इसे चैम्बर में रखना चाहिए। मोबाइल साथ रखना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो सकती है, मगर अदालती कार्रवाई में यूं दखल अंदाज होने की क्या तोजी पेश की जा सकती है। बोलने की इल्लत ने कई बार जस्टिस साकिब निसार को रुसवा किया। एक बार उन्हें गुफ्तगू को ख्वातीन की स्कर्ट से तशबीह देने पर माफ़ी मांगना पड़ी। जस्टिस साकिब निसार वाज़ेह तौर पर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे थे, मगर उनके दायराकार से मुतल्लिक जिसने भी सवाल उठाने की जिसारत की उसे निशाने इबरत बना दिया गया। पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर सकता है, मगर जब कोहाट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अहमद सुल्तान तरीन ने जस्टिस साकिब निसार पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाते हुए रेफरेंस दायर किया तो साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय शिकायत करने वाले जज को ही OSD बना दिया गया। जस्टिस साकिब निसार अपने चैम्बर में मुकदमात की समाअत करते हुए मनपसंद अफराद को रिलीफ दिया करते थे और रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने एक ओवरसीज पाकिस्तानी खातून जाहिदा जावेद असलम के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए उनकी दरख्वास्त चैम्बर में ही निपटा दी। इस खातून का मौक़िफ़ था कि डायनास्ट एसोसिएट्स नामी रियल एस्टेट मंसूबा जिसके तहत टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की गई, ये दरअसल उनकी मिल्कियत है। कंवर मुइज़ खान नामी शख्स उसका मुलाजिम था जो जेल साजी करके इस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट का मालिक बन गया। FIA ने यह मामला नैब को भिजवाने की सिफारिश की, मगर बासर शख्सियात के कहने पर जस्टिस साकिब निसार ने यह मामला नैब को भिजवाने की बजाय चैम्बर में ही निपटा दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार जो अपनी अदालत में लोगों से मनी ट्रेल और आमदन से जायद असासाजात का हिसाब किताब मांगा करते थे, उनके बेटे नजम साकिब की लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शहराम खान की बेटी से शादी हुई तो लोग अरूसी तकरीबात के जलवे देखकर हैरान रह गए। खबरें ज़ेरे गर्दिश रही कि दुल्हन का अरूसी लिबास मुबैना तौर पर एक भारतीय ड्रेस डिज़ाइनर से बनवाया गया है, जबकि शादी की तकरीब पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। चहमगोइयाँ होती रहीं कि क्या कभी जजों का एहतसाब होगा और उनसे आमदन से जायद असासाजात पर मनी ट्रेल मांगी जाएगी। जस्टिस साकिब निसार की सुबकदोशी के वक्त जामसद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खूसा ने तकरीर करते हुए कहा कि वो भी एक डैम बनाना चाहते हैं। क्या ये डैम बन सका या नहीं, ये मालूम हो सकेगा पाकिस्तान के मुनसिफ सीरीज़ की अगली किस्त में। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0328410537 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।